بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سبحان ہے، باقر سبحان، اور آپ کے کورس کانسٹیٹیوشنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو لاء کے لیے میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ کو کوچ کروں گا، آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں گا کہ اس کورس میں سے ہم اس کورس کو کس طرح کیوں کر پڑھ رہے ہوں گے. پہلے ذرا سا ہمیشہ کی طرح یہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ تعارف کا سلسلہ ہوتا ہے. تو جناب میں نے LLM کیا ہوا ہے، اس سے پہلے ظاہر LLB کچھ میرا تھوڑا سا بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف کچھ کورسز وہاں پہ بھی پڑھے ہوئے ہیں. MBA کی حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بیچلر BBA بھی پڑھا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ ایک پرانے زمانے کی بات ہے. جو آپ کے ساتھ کنسرن ہے وہ میرا ٹاپک وہ LLM ہے. مختلف پڑھانا جو ہے دیٹ از مائی پیشن. پریکٹس کر رہا ہوں، پریکٹس تو اپنی جگہ جاری ہے. ہائی کورٹ لیول تک پریکٹس کرتا ہوں. کیسز کو دیکھنا، سمجھنا، مناسب حد تک میرا اپیرنس ہے کورٹ میں. ایک سفید بال ہو گئے، سفید بالوں کی وجہ سے ایک سینئر وکیل بن گیا ہوں. ویسے بھی بڑا عرصہ ہو گیا لاء کی پریکٹس کرتے ہوئے. اور جو ہمارا جو ایریا آف بزنس ہے، اسپیشلی میں جس فیلڈ پہ کام کرتا ہوں وہ بینکنگ سے متعلق کچھ کام کرتا ہوں، کچھ تھوڑا سا جائیداد سے متعلق کام کرتا ہوں، فیملی میٹرز کو دیکھتا ہوں. یہ 3-4 میرے یعنی سول مقدمات پہ میری زیادہ توجہ ہوتی ہے، اس پہ کام کرتا ہوں. پڑھانا جو کہ اصل میں اب آپ لوگوں کے ساتھ تعلق ہے اور تعلق بن رہے ہیں، پڑھانے کی حد تک مختلف یونیورسٹیز میں جو کہ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونوا کی اور یونیورسٹیز ہیں. آج کل میں فیڈرل اردو یونیورسٹی کے ساتھ، فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آرٹ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں. وہاں پہ میں کچھ لاء سے پڑھاتا ہوں، صرف لاء پڑھاتا ہوں. وہاں پہ کچھ بزنس ایڈمنسٹریشن کی ہی کچھ کلاسز، کچھ ماسٹرز لیول پہ اور بیچلر لیول پہ لاء کے کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ پڑھا رہا ہوں. اس کے علاوہ میں ہائی ٹیک یونیورسٹی ایک اس علاقے میں بنی ہوئی ہے، یونیورسٹی آف لاہور بنی ہوئی ہے، اسلامک یونیورسٹی، ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی، کامسیٹ سوا میں پڑھا چکا ہوں. لیکن پڑھانا ہر جگہ پہ لاء یا لاء سے ریلیٹڈ سبجیکٹس پڑھا رہا ہوں. پھر کچھ لاء کالجز ہیں پنڈی میں اور راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں. ان لاء کالجز میں بھی پڑھانے کا سلسلہ کسی نہ کسی حد تک جاری ہی ہے، آج کل میں بھی جاری ہے. اور جناب آپ کو اپنے بارے میں کیا بتاؤں، اپنے پڑھائی کے حوالے سے جو بینگ اے لائر نہ صرف میرا بلکہ تمام ہم وکیلوں کا یہ ایک شوق ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو ان کے لیگل رائٹس کے بارے میں معلومات ہوں. لوگ کو معلوم ہو کہ کیوں کر ان کو کوئی غلط راستے پہ نہ ڈال سکے، ان کو کوئی غلط گائیڈنس نہ ہو. تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ جی پڑھانا تمام وہ کلا
میں اس پہ جسے کہتے ہیں نا بغیر کسی شک کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام وکلا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں، پڑھ رہے ہوں اور پڑھا رہے ہوں. ہماری اگر آپ کبھی چیمبرز میں آئے، کسی بھی وکیل صاحب کے چیمبر میں چلے جائیں، تو آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ بکس ملیں گی، کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ ہوتا ہی پڑھنے اور پڑھانے سے متعلق ہے. سو بالکل یہی چاہتے ہیں کہ خود بھی پڑھیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو کوئی بھی جتنا بھی پاسبل ہو کوئی وکیل صاحب کے پاس جائے نا، ان سے آپ بات کریں کہ سر کیس ہے، بہت سینئر، انتہائی سینئر وکیل صاحب، ان سے کہا سر ایک کیس ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں اور کرانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ کہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں اس کیس کو آپ سے لے سکتا، وقت کا بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے لیے اگر آپ کو میں کراس چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں، جو سینئر وکیل ہیں ان سے کہیں کہ جی شہر سے باہر کا کیس ہے، تو شہر سے باہر آنے جانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، جس بھی شہر میں آپ وکیل صاحب سے کہیں جی شہر سے باہر کا کیس ہے وہ کرنا ہے، وہ کہیں گے جی نہیں پاسبل نہیں ہے، بہت کام ہے یہاں پہ. لیکن ان سے کہیں سر پڑھانا ہے، تو کہیں گے ہاں یار پڑھانا تو ہے، پڑھانے کو تو میں اوائڈ نہیں کروں گا، پڑھانا تو ہے ہی ہے. تمام وکیلوں کا یہ شوق ہے، تمام وکیلوں کا، کہ وہ ان سے جس حد تک ممکن ہو اپنا جو ایکسپیرینس ہے، اپنی جو تعلیم ہے، اپنا جو تعلیم سے متعلق اور لوگوں کو پڑھانا، اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتا رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، تعلیم دے رہے ہوں. یہ ایک ہم بطور وکیل بتا رہا ہوں، ہم سب کی ایک خواہش ہے کہ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام، اور اس میں بھی ایک چھوٹا سا میں فرق ڈال کے ہماری یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان کے لیگل رائٹس کے متعلق علم پہنچائیں. تمام وکیل چاہتے ہیں کہ وہ پڑھا رہے ہوں. بہرحال اس کورس کی حد تک جو خرا ہے وہ میرے نام نکلا ہے کہ جی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اتنا تعارف کافی ہے. چلتے ہیں جناب آگے، پڑھائی دیکھتے ہیں کہ ہمارا پہلا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ آپ کے ایم پی ایس کے لیے جو کورس ہے وہ کیا ہے. یہ کورس ہے جناب جو کہ ہے کانسٹیٹیوشنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو لا، ایم پی اے 402 کے تحت پڑھیں گے. اس میں ہم مختلف جو چیزوں کو کور کریں گے اس کورس میں. جو آپ کی کورس آؤٹ لائن ہے، میں اس وقت آپ سے صرف ایک کورس آؤٹ لائن یہ ان کی آپ سمجھ لیں کہ ہیڈنگز ہیں، یا یہ وہ لیکچرز ہیں جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، آئندہ مہینے سوا مہینے میں 32 لیکچرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کیسے شیئر کیے جائیں گے، یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اور اس میں ہم آپ سے ٹاپک کے ساتھ میں صرف ایک لائن میں بتا رہا ہوں کہ ہم کیا چیزوں کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو انٹروڈکشن ٹو کانسٹیٹیوشنل لا ہے، اور اس انٹروڈکشن ٹو کانسٹیٹیوشنل لا میں ہم کون سے کانسٹیٹیوشنز ہیں، کون سے کانسٹیٹیوشن سے کیا مراد ہے، لا سے کیا مراد ہے، پاکستان میں کے حوالے سے پھر ہم دیکھیں گے پاکستان میں کون سے کانسٹیٹیوشنز ہیں، بنے ہیں، اور اب کون سا اپلیکیبل ہے. اس میں آپ کو خاص طور پہ بتاتا چلوں کہ جو ہمارا موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ہم بہت ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ وہ آئندہ اس لیکچر میں، آج کے لیکچر میں اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. آج ہی پہلا لیکچر بھی ہوگا، فارمل پہلا لیکچر آج ہی ہوگا، لیکن اس میں ہم ڈیٹیل میں اس لیکچر سے متعلق
ڈسکشن نہیں ہوگی, کانسٹیٹیوشن سے متعلق ڈسکشن نہیں ہوگی. ابھی ہم صرف ٹاپکس دیکھ رہے ہیں کون کون سے. انٹروڈکشن ٹو ایڈمنسٹریٹو لا ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا, جس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ایڈمنسٹریٹو لا اور کانسٹیٹیوشنل لا جو ہیں یہ کیوں کر ایک دوسرے سے مختلف ہے. ایڈمنسٹریٹو لا کیا کانسٹیٹیوشنل لا کا حصہ ہے یا کانسٹیٹیوشنل لا ایڈمنسٹریٹو لا کا حصہ ہے, اور ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ اس کی امپورٹنس پہ ہم تھوڑی سی بحث کریں گے. سورسز آف کانسٹیٹیوشنز کی پھر ہم بات کریں گے. سورسز آف کانسٹیٹیوشنز کون کون سے ہیں, کانسٹیٹیوشن کیوں کر بنتا ہے, کانسٹیٹیوشن میں کون کون سے چیزیں کو مد نظر رکھا جاتا ہے, اس پہ بات کر رہے ہوں گے. پھر ہم دیکھیں گے جناب کہ فیکٹرز ریسپانسبل فار ڈیولپمنٹ آف ایڈمنسٹریٹو لا, کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ایڈمنسٹریٹو لا کو پھر ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے. ڈیولپمنٹ آف ایڈمنسٹریٹو لا کا ذکر کریں گے کہ ایڈمنسٹریٹو لا کی تاریخ کیا ہے, وہ اس کی ڈیولپمنٹ کی کیا کیا صورتیں سامنے آئی ہیں, اور کون کون سی وجہ ہیں جن کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہے, پسند کیا جاتا ہے. ایڈمنسٹریٹو لا کے فیچرز کو ہم ڈسکس کریں گے اگلے ٹاپک میں کہ دیر آر سرٹن فیچرز آف ایڈمنسٹریٹو لا, کون کون سے اس کے کنسپٹس ہیں. ہم یہ بات کریں گے جب ہم ذکر کریں گے فیچرز آف ایڈمنسٹریٹو لا کو. میں صرف ایک لائن بتا رہا ہوں جی آپ کو, اس کو تو ہم پورا مطلب ایک جو نمبر 1 ہے یا نمبر 2 ہے یا نمبر 3, جس طرح یہ ہیں, یہ سارے کے سارے ہم آئندہ آنے والے ایک ٹاپک پورے ایک دن کا لیکچر ہوگا آپ کا, اس حساب سے لے کے چل رہے ہوں گے. پھر ہم اس میں جناب یہ بھی دیکھیں گے کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے کانسٹیٹیوشنل اور ایڈمنسٹریٹو لا کا. نیکسٹ جب ہمارا 7th لیکچر آئے گا تو اس میں ہم بات کر رہے ہوں گے کہ جو کانسٹیٹیوشنل اور ایڈمنسٹریٹو لا ہیں ان میں کیا کوئی ڈفرینس ہے یا نہیں ہے, اور اگر ڈفرینس ہے تو کیا ڈفرینسز ہیں, اس پہ غور کریں گے. دین فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو کانسیپٹ کی بات کریں گے. یہ الفاظ آپ کو تھوڑے سے نئے لگ رہے ہوں گے, آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں سمجھ نہ آ رہا ہو. ظاہر ہے اس وقت میں آپ کو سمجھانا, ان کنسپٹس کو سمجھانا, ان ٹاپکس کو سمجھانا مطمع نظر نہیں ہے, بلکہ اس وقت میں جو ڈسکشن ہے وہ صرف یہ کہ جناب یہ ہمارے ٹاپکس ہیں جو ہم اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے. ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ رول آف لا سے کیا مراد ہے. جو رول آف لا ہے وہ رول اور لا تو جی ایک ہی چیز کو کہتے ہیں, تو رول آف لا تو کیا مطلب ہوا جی, کیا مطلب ہوا یہ ہم ڈسکس کریں گے. ویسے رول آف لا کا مطلب ہے قانون کی حکمرانی, اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے. سیپریشن آف پاورز کو ڈسکس کریں گے. سیپریشن آف پاور سے کیا مراد ہے, سیپریشن پاورز جو ہیں وہ ملک کی ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے کیوں کر ضروری ہیں. پھر ہم 11 سے 20 جو ہمارے لیکچرز ہیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ رائل پریروگیٹو کو ذکر کریں گے. پریروگیٹو میں مراد یہ ہے کہ آپ کو کیوں کر کسی قسم کی کہ آپ کو وہ ملتی ہے جی پریولیج کون سی ہے. پریروگیٹو سے مراد یہاں پہ پریولیج ہے, آپ کو کون کون سی پریولیج ملتی ہیں. امبڈسمین کس چیز کا نام ہوتا ہے, محتسب کسے کہتے ہیں پاکستان میں, اور محتسب کیا کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے یا محتسب جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے, اس کو ہم غور کریں گے. پبلک انٹرسٹ امیونٹی کیا چیز ہوتی ہے, ہم اس کو بھی دیکھیں گے. امیونٹی
تو ویسے تو عام طور پہ بیماری کے خلاف امیونٹی ہوتی ہے، تو پبلک انٹرسٹ امیونٹی کسے کہتے ہیں؟ صرف نام پڑھ رہا ہوں، صرف نام پڑھ رہا ہوں، اور اس کو ہم ڈیٹیلز میں نہیں دیکھ رہے۔ ویسے امیونٹی جو ہے وہ تحفظ، یہاں پہ تحفظ کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ تحفظ کیسے دیا جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز کیا ہوتے ہیں، کیا پاکستان میں کوئی ٹریبیونلز ہیں یا نہیں ہیں، اور ٹریبیونل اور کورٹس کیا ایک ہی چیز کا نام ہوتا ہے؟ نیچرل جسٹس کسے کہتے ہیں؟ نیچرل جسٹس کسے کہتے ہیں؟ کہ تو ہم لوگ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ان نیچرل جسٹس بھی ہے؟ نہیں ہے، ان نیچرل جسٹس نہیں ہوتے، لیکن نیچرل جسٹس ایک خاص فریم ورک کا نام ہوتا ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جوڈیشل ریویو کیا چیز ہوتی ہے؟ تو جوڈیشل ریویو کو بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اور پھر اس کے کون کون سے گراؤنڈز ہوتے ہیں اس پہ بھی غور کریں گے۔ پھر ہم آئیں گے جناب کہ نیشنل سیکیورٹی کیا چیز ہوتی ہے، پھر دیکھیں گے کہ اے ڈی آر کیا چیز ہے، الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کس چیز کا نام ہے، کیا کوئی اصل میں اس میں ہم یہ دیکھیں گے، اس وقت ہی دیکھ لیں گے، چلو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں کہتا کہ اس وقت ہی دیکھ لیتے ہیں، لیکن ابھی بتا لیتا ہوں کہ جو اے ڈی آر ہے وہ کورٹ کے علاوہ، کورٹ میں گئے بغیر، عدالتوں میں گئے بغیر کیا کوئی طریقہ ہے آپ کے مسائل سے نمٹنے کا؟ تو ہاں کچھ طریقے ہیں جو ہم یہاں دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، نیشن کیا ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، کیا ایک ہی چیز کا نام ہے یا مختلف چیزوں کا نام ہے؟ ظاہر ہے الگ الگ چیزوں کا نام ہے۔ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑی سی چیٹنگ بھی کرا رہا ہوں، جو بعد میں پڑھنا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو پہلے بتا بھی رہا ہوں کہ یہ الگ الگ چیزوں کے نام ہے، کیا کیا چیزوں کے نام ہے، یہ کیا کنسپٹس ہیں، اس کو ہم بعد میں ضرور دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے اسٹیٹ اور نیشن، ابھی بتایا تھا یہ دو مختلف چیزیں، اسٹیٹ اور نیشن کو پھر ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ ایڈمنسٹریٹو ایڈجوڈیکیشن کی بات کر رہے ہوں گے کہ ایڈمنسٹریٹو ایڈجوڈیکیشن کیا چیز ہوتی ہے، اسٹیٹ سٹیزنشپ، نیشنلٹی اور فارمز آف سٹیزنشپ کیا ہوتی ہے، اس پہ ہم غور کریں گے، اس کو ہم تھوڑا سا پڑھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے جناب رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزنز کیا ہیں، پھر پاکستان کے حوالے سے بھی اس کو ظاہر ہے جتنے بھی ٹاپکس ہیں تقریباً سارے ٹاپکس میں ہم طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے اس کو ڈیفائن کریں گے، اس کے بعد ہم اس کو جنرل کنسیپٹ پہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو پاکستان کے لحاظ سے پڑھ رہے ہوں گے۔ تو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزن دیکھیں گے۔ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کیا ہوتا ہے، یہاں سے جو ہمارے ٹاپکس ہوں گے، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول، یہ آگے آنے والے 1 2 3 4 5 جو ٹاپکس ہیں، یہ تھوڑے سے ایک سیریز ہے، یہ کمپلیٹ ایک سیریز ہے، ایک سے نکلیں گے دوسرے میں آئیں گے تیسرے آئیں گے، یہ 4 5 فرام 25 to 29، یہ اٹس اے سیریز، ایک سے دوسرا لنکڈ اب ہے، تو اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول دیکھیں گے، تو جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کیسے بنتے ہیں، جو ڈویژنز ہوتی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھیں گے، ڈویژنز کیا ہوتی ہیں، پبلک کارپوریشنز کیا ہے، یہ سارے پاکستان میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس کس طرح بنتے ہیں، ڈویژن کیا بنتی ہے، جیسا ریلوے ایک ڈویژن، ریلوے ڈویژن بھی ایک ہے، فائنانس ڈویژن ہوتی ہے، تو وہ ڈویژن کیا چیز ہوتی ہے اس کو ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ آرگنائزیشن آف پروویژنل اینڈ لوکل گورنمنٹ آف پاکستان کیا ہے، اس پہ غور کریں گے۔ پھر پروویژنل گورنمنٹس آف پاکستان جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان پہ غور کریں گے۔ اس کے بعد یہ جو اگلے 2 ٹاپک ہیں 30 اور 31، یہ بھی اسی طرح جس طرح پچھلے 5 سے 25 to 29 وہ سیم تھے، اسی طرح یہ بھی 30 to 31 بھی ایک سیریز کا حصہ ہے، جس میں ہم یو ایس کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں گے، اس کے سیلینٹ فیچرز دیکھیں گے، اور پھر فیڈرل سسٹم آف یو ایس اے پہ غور کریں گے، اور جو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہوگا یو ایس اے، یو کے، پاکستان اور انڈیا کے جو کانسٹیٹیوشن کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو ان سب میں سملیرٹیز ہیں، جو ان میں کچھ ڈفرینسز ہیں، وہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا۔
اور یوں آپ کا یہ کورس جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. اس کورس میں ہم نہ صرف آپ کو جو یہ میں نے آپ کو 30-32 لیکچرز بتائے ہیں، نام بتائے ہیں، ان کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، بلکہ اس کے علاوہ ہم اس چیز پر بھی غور کریں گے کہ یہ کیوں کر ممکن ہوگا کہ جو آپ کے یونیورسٹی کا مطمع نظر وہ صرف آپ کی تعلیم نہیں ہے، وہ آپ کی تربیت بھی ہے. لہذا آپ سے ان جنرل ڈسکشن بھی ہوا کرے گی، یعنی آپ کو نصیحتیں بھی مختلف کی کروں گا میں، اور اس میں آپ سے مختلف چیزیں اور بھی شیئر ہوں گی which is beyond the context of this جو ہمارے جو سلائیڈ پہ بھی آپ سے جو ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ سے ٹاپکس کے علاوہ بھی ہماری کچھ نہ کچھ ڈسکشن ہو رہی ہوگی، بات چیت ہو رہی ہوگی. تو یہ ہمارے جناب جو ہمارا اسکیم آف اسٹڈی ہے، دس از اوور اسکیم آف اسٹڈی. اس کو ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس میں آپ کو بہت سے الفاظ نئے لگ رہے ہوں گے، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہوں گی، جیسا لگ رہا ہوگا یہ کیا مشکل سے کچھ ان نون، کچھ ایسے جو کبھی نظر سے نہیں گزرے ایسے الفاظ، کچھ ایسے ٹاپکس آپ کے ذہن میں آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں. تو ہم جب آخر میں پہنچیں گے، اپنا کورس ختم کریں گے، تو امید ہے کہ اس وقت تک کہ آپ کو تمام الفاظ جو ہیں اور اس کے معنی اور ان سے ہم کیا چیز ایبسٹریکٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کچھ ہینڈ آؤٹس بھی ظاہر ہے آپ کو کورس میں، جو اسٹینڈرڈ کورس ہے کہ آپ کے کوئز بھی ہوں گے، آپ کی اسائنمنٹس بھی ہوں گی، آپ کے دو مڈ ہوں گے، پھر سیشنل ہوگا آپ کا. وہ تو بالکل اپنی جگہ پہ ایز پر پالیسی آف دی یونیورسٹی، وہ تو بالکل ایسے جو آپ اب تک کرتے رہے ہیں. میں اس پہ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کہ جی کس طرح وہ اسٹینڈرڈ اسکیم آف بزنس کے تحت وہ آپ کے اسی طرح کورس چل رہے ہوں گے کہ یہ ہم اسٹیپس، اس میں آپ کا ٹائم نہیں لے رہا ہوں کہ ہم اور کیا کام کریں گے. وہ اسٹینڈرڈ جو باقی تمام سبجیکٹس کے لیے وہی اس سبجیکٹ کے لیے بھی ہوگا. اور جناب اس سے آگے تو مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ آپ کے ساتھ اور کیا چیز ڈسکس کی جائے. تو پھر ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. آج ہمارا جو لیکچر ہے جی وہ ہے انٹروڈکشن ٹو کانسٹیٹیوشنل لا. ابھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا سب سے نمبر 1 پہ جو تھا وہ یہی ہے، انٹروڈکشن ٹو کانسٹیٹیوشنل لا. اس میں ہم دیکھیں گے لا کسے کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کسے کہتے ہیں، کائنڈ آف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے، ڈفرنس بٹوین کانسٹیٹیوشن اینڈ لا کیا ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ لا کے حوالے سے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا چیز ہے، اور ہسٹری کو دیکھیں گے. تو ہمارے پاس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 35، پھر کانسٹیٹیوشن آف 56، 62 اور 73. یہاں واضح ہے کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمارا پاکستان میں یہ تین ہی، ایک تو 1935 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ کانسٹیٹیوشن تھا کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان کے پاس کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. لہٰذا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا جو رولز ریگولیشنز تھے اس کو ہی پاکستان نے آپٹ کیا اور اس کو بطور کانسٹیٹیوشن چلانا شروع کیا.
ٹل 56. تو اس کو عام طور پہ جو ہم لوگ یعنی لائر کمیونٹی ہے اور دیگر جو جورسٹس ہیں وہ اس کو ایک کانسٹیٹیوشن ظاہر ہے تصور نہیں کرتے. کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس 3 ہی ہے, 56, 62 اور 1973 کا. 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سب سے پہلے میں اس کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹا سا بتا دوں کہ اس کو آج کے لیکچر کا حصہ نہیں ہے. یہ بعد میں آنے والے لیکچرز میں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کس طرح کیوں کر بنایا گیا. یہ اس وقت دیکھا جائے گا, اس وقت ڈسکس کیا جائے گا. آج تو ہم صرف 1962 تک کے جو یعنی ان دو کانسٹیٹیوشنز کا ایک اوور ویو دیکھیں گے. شروع کریں جناب. تو لا کسے کہتے ہیں؟ کیا لا جو ہے اس کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں جو کچھ بھی ہمارا رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, اس کے لیے کچھ رولز موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بغیر رولز کے اپنا زندگی گزار سکیں. دل تو ایسے کافی سارے لوگوں کا چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو. رولز کا نام اگر پابندی ہے تو بہت سارے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی پابندی نہ ہو. بالکل صحیح ہے جی, پابندی اچھی نہیں لگتی ہے. تو اگر پابندی اچھی نہیں لگتی اور اپنے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں رکھنا چاہتے تو جو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کو بھی حق دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی پابندی نہ ہو. بڑی آسان سی بات ہے, جب آپ کے اوپر پابندی نہیں ہوگی تو اوروں کے اوپر پابندی کیوں ہوگی بھائی؟ تو کیا یہ حالات ٹھیک رہیں گے؟ ظاہر ہے پھر ایک دم سوچ آتی ہے کہ نہیں یار, اوروں پہ تو پابندی ہونی چاہیے, ہمارے اوپر پابندی نہیں ہو تو پھر آپ کے اوپر پابندی کیوں نہ ہو؟ عام لوگوں کے سوال کا عام سا جواب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب پہ کسی نہ کسی حد تک پابندی ہونی چاہیے ہے. وہی ہمارے لیے ایک بہتر طریقہ کار ہے تاکہ ہم اپنی زندگیاں ایک بہتر طور پہ گزار سکیں. اس کا دوسرا ایسپیکٹ جو ہے کہ ہم پہ پابندیاں ہونی چاہیے ہیں, اس کا یہ کہ یار ہماری اپنی مرضی کی پابندیاں ہونی چاہیے, ہمارے اپنی مرضی کے رولز ریگولیشنز ہونے چاہیے ہیں. چنانچہ ہم جو ایک سوشل سیٹ اپ میں رہتے ہیں وہ کسی نہ کسی قسم کے ایک ہی جیسے قوانین کے دائرہ اختیار میں رہتے ہیں. اگر ہم بات کریں پاکستان کے لاز, کیونکہ ہم ایک جیسے ماحول میں رہتے ہیں. اگر ہم چلے جائیں ویسٹ میں تو ان کے اپنے کچھ رولز ریگولیشنز ہیں جو کہ ہم سے اتنے ملتے جلتے نہیں ہیں. بعض ملتے بھی ہیں, بعض نہیں بھی ملتے. کیوں کر ملتے ہیں اس کو بھی ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی رولز ہیں جو نہیں ملتے, لہٰذا ان کے ہاں کچھ اور طرح کی آزادی دیکھی جاتی ہے, ہمارے ہاں کسی اور قسم کی آزادی دیکھی جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی ایک مناسب جو ہمارے سوشل ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے آزادی موجود ہے. تو جناب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر اسکیم آف بزنس کے, چاہے گیمز ہوں, کلب ہوں, یا کوئی ورک لوگوں کے کام کرنے کی جگہ ہو, تو اس میں جو کچھ کسٹمز ہیں, جو کچھ رولز ہیں, جو کچھ ریگولیشنز ہیں, وہ تو فالو ہوتے ہی ہیں. چاہے ہم ان رولز کو چاہیں یا ہم ان رولز کو نہ چاہیں, رولز تو ہوتے ہی ہیں اور رولز تو اپلائی ہوتے ہی ہیں. اور اگر ہمیں رولز پسند نہیں بھی ہیں تو ایک دفعہ صرف سوچ لیجیے گا کہ پھر دوسروں کے لیے بھی رولز نہیں ہوں گے. ایکویلٹی تو ہونی چاہیے, برابری تو ہونی ہی چاہیے. تو پھر یہ برابری ہونی چاہیے جناب, یہ بھی تو ایک رول ہو گیا. تو برابری بھی نہیں ہونی چاہیے. چلے مان لیا برابری نہیں ہونی چاہیے,
تب منظور ہے، تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ آپ کے لیے برابری نہیں ہوگی اور لوگوں کے لیے برابری کی بنیاد ہوگی؟ اگر برابری نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی نہیں ہے، دوسروں کے لیے بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے مائٹ از رائٹ کا فارمولا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ آپ بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں، تو کیا آپ سے مضبوط پوزیشن میں کوئی نہیں ہے یا کوئی نہیں ہوگا؟ یا کیا کبھی آپ سے مضبوط پوزیشن میں کوئی نہیں تھا؟ بڑا آسان. وہ تمام لوگ جو یہ اس بحث میں آتے ہیں کہ جی رولز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، ان سے مخاطب ہو کے کہ کیا آپ سے، دیکھیے جی بہت طاقتور افراد رہے ہیں. فرعون خود کو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، تو اتنا طاقتور تھا وہ آدمی کہ وہ اپنی مرضی سے پورا اپنی سلطنت چلاتا تھا، خود کو خدا مانتا تھا، ڈیوائن پاور مانتا تھا. تو لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ آپ اور میں جانتے ہیں، جو خود کو ڈیوائن مانتا ہو وہ مچھر کے ہاتھوں مار کھا گیا. تو کیا حالات ہمیشہ یہی رہیں گے کہ اگر میرے لیے رول نہ ہو اور اوروں کے لیے رول ہو؟ نہیں، دیٹ از ناٹ دا کیس. مے بی جو لا ہے وہ مورالٹی کے اوپر ہی بیس، صرف یہ نہیں کہ مورالٹی پہ ہی بات کر رہا ہو کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی بات غلط ہے، بلکہ ونس جب لا بن جائے تو پھر ان کو اس فریم ورک سے باہر نہیں نکل سکتے. اس فریم ورک کے اندر ہی رہنا ہے، پسند کریں یا نہ پسند کریں، اس فریم ورک کے اندر ہی رہنا ہے. تو اگر نہیں مانیں گے تو جی فائن بھی پے کریں اور ڈیمیج بھی کریں اور جیل بھی جائیں، لیکن اب آپ ان قوانین کو نہیں توڑ سکتے. ٹریفک لائٹ جب اگر نہیں لگی ہوئی تو پھر تو اس جگہ پہ رول اشارے پہ کھڑے ہونے کا، جب اشارہ لگ گیا تو پھر اشارے کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ ہم سب کے لیے بہتر. دیکھیں نا جی کیا ہوگا کہ اگر اشارہ نہیں ہے اور سارے کے سارے پھر تو مائٹس رائٹ کا ہے. آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل کے مقابلے میں ایک کار والا جو ہے وہ آتا ہے، کہتا ہے جی میرے پہلے گزرنے کا حق ہے. ابھی وہ کار والا کھڑا ہے تو پھر ایک بڑی گاڑی والا، ایک بھاری گاڑی والا، مطلب سے 1000 سی سی کی گاڑی موٹر سائیکل ہے تو 1000 سی سی والا کہے گا پہلے مجھے گزرنے دو. 1000 سی سی والا ہے تو پھر جو بھاری گاڑی ہے جو کہ سے سمجھ لیں کہ جیپ ٹائپ کی 5000 سی سی گاڑی، وہ آ جاتی ہے کہ میں گزروں گا، میرا حق ہے. اسی بحث میں ایک اور ٹرک بھی آ جاتا ہے. ٹرک کہتا ہے جی جس کسی نے گزرنا ہے گزر جائے، میں تو اتنا بڑا ہوں، اتنا طاقتور ہوں کہ میں جو رستے میں آئے گا اس کو ہٹا دوں گا. بحث جاری ہے تو اتنی دیر میں ایک ٹرالر والا آ جاتا ہے، ایک وہ شیول والا آ جاتا ہے، ڈمپر والا، نہیں تو مٹی اٹھا کے پھینکنے والے وہ مشینیں آ جاتی ہیں کہ جی اس چوک سے پہلے ہم گزریں گے. تو نہ کوئی اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تمام گاڑیاں سٹک ہو جائیں گی ایک دوسرے کے ساتھ، بس جیسے کہتے ہیں نا سینگ بسا کے کھڑے ہو گئے ہیں، پاں 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 کیے جا رہے ہیں، ہارن بجائے جا رہے ہیں، پہلے مجھے گزرنے دو، پہلے مجھے گزرنے دو، گزر کوئی بھی نہیں رہا. اشارے لگ گئے، ٹریفک لائٹس لگ گئی ہیں، لوگوں کو اہمیت کا، اس قانون کی اہمیت کا، اس رول کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ بھئی اگر ہم نے ٹائم پر پہنچنا ہے، اگر ہم جلدی پہنچنا چاہتے ہیں تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم دوسرے کو گزرنے دیں.
ورنہ وہ بھی کھڑا ہو جائے گا، ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے، ادھر سے بھی کوئی آ جائے گا، ادھر سے بھی کوئی آ جائے گا، سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، سارے کے سارے بس ایک دوسرے کو گھوری جا رہے ہیں، ہارن بجائے جا رہے ہیں. تو رولز ریگولیشنز آر میڈ فار اس، ہمارے ہی بھلے کے لیے بنائے جاتے ہیں. یہ تو میں نے بڑی چھوٹی سی اگزامپل دی تھی، یہ وہ اگزامپل ہے جس سے ہم اپنی زندگی میں بارہا گزر چکے ہیں. اور کسی اگزامپل ون وے پہ چل رہے ہیں، سامنے سے کوئی مخالف گاڑی آنا شروع ہو گئی، تو اب جی میں تو اسی جاننا ہے میں نے، اب تو ہر ایک کے لیے ایشو ہو گیا کہ جو آپ کا راستہ تیزی کے ساتھ کا ہونا تھا وہ آہستہ سلو ڈاؤن ہو گئے. یہاں مجھے یاد آیا ایک شوہر صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیگم کو فون کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں بیگم ذرا خیال کرنا، موٹر وے پہ نکلیو، ابھی مجھے پتہ لگا ہے، ریڈیو پہ خبر آئی ہے کہ موٹر وے پہ کوئی ایک گاڑی آ گئی ہے جو مخالف سمت میں چل رہی ہے، تو جس کی وجہ سے ٹریفک بہت خراب ہو رہا ہے، تو تم اس کا خیال رکھنا، ذرا احتیاط سے چلنا. بیوی کہتی ہے تم ایک گاڑی کی بات کر رہے ہو، یہاں تو ساری گاڑیاں مخالف سمت میں آ رہی ہیں، میں ہی صحیح جا رہی ہوں. اصل میں وہ خود غلط جا رہی ہوتی ہے. تو جی واپس آتے ہیں، پڑھائی پہ آتے ہیں. تو رولز ریگولیشنز ہمارے لیے ہی بنتے ہیں، ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے رولز ریگولیشنز لاز پہ عمل کرنا چاہیے. اگر جو لاز ہیں وہ انشور کرتے ہیں، وہ اس چیز کو باور کرتے ہیں کہ اگر آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، اگر آپ نے قانون پہ عمل درآمد نہ کیا تو آپ کو سزا ملے گی، اور اگر آپ نے اس کو قانون شکنی کی تو پھر آپ کے اپنے جو قانونی حقوق ہیں وہ متاثر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو آپ کے لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میں نے اشارہ توڑا تو میرا چالان ہوا، تو دوسرے نے اشارہ توڑا تو اس کا بھی چالان ہوگا. تو لوگوں کو یہ پتا ہے کہ رولز جو ہیں وہ یونیفارم ہوتے ہیں ہر ایک کے لیے، اور ان کو پتا ہے یہ کوئی بھی کرمنل، یہ تو میں چھوٹے سے معاملات بتا رہا ہوں، بعض دفعہ میں چالان نہیں بھی ہوتا، بعض دفعہ میں آپ بتاتے ہیں پولیس کو کہ یار میں بہت ایمرجنسی ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہے، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں اچھا جی بالکل. ایک دفعہ میرے اپنے ساتھ ہوا تھا، آئی واز ان ایمرجنسی. جو بس والے صاحب تھے، انہوں نے، جو پولیس مین تھا، اس نے ساری ٹریفک روکی ہوئی تھی. میں نے کہیں پہ کوئی دوا کسی کے لیے پہنچانی تھی، بہت ضروری تھا. تو میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے میں جو ٹریفک پولیس جو اہلکار تھا اس کو میں نے دکھایا کہ جی یہ میرے پاس دوا ہے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہ یہ لے کے جانی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، باقی لوگوں کو روک لیا، آپ جائیں. جو ایڈمنسٹریٹو لا کے حوالے سے بتا رہا ہوں، جو آپ لوگ جو بننے کے لیے جا رہے ہیں، پبلک ایڈمنسٹریٹر بننے کے لیے جا رہے ہیں، ایم پی اے کر رہے ہیں، تو ایم پی ایز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں لوگوں کی جو مجبوری ہے وہ سمجھتے ہیں، اور اس حساب سے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جناب یہ ایک مجھے اسی سے یاد آ گیا تھا کہ، اور اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا ایمرجنسی ہو، اس کو عادت نہ بنائیے گا، اگر آپ کے ساتھ کوئی اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایمرجنسی ہو تو اس ایمرجنسی کو آپ نے کیسے پہ آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، قانون کی ہی ہیلپ لے سکتے ہیں کہ میں ایمرجنسی میں ہوں، لہٰذا ایمبولینس کو ایک اسپیشل پروٹوکول حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایمرجنسی میں ہیلپ آؤٹ تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمبولینس اگر جا رہی ہے وہ
جو ہے نا فائر بریگیڈ، وہ اگر جا رہی ہو تو اس کو لوگ راستہ دیتے ہیں، خود جان بوجھ کے راستہ دیتے ہیں کہ یہی مناسب کام ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپس آف لاز ڈسکس ہوئے ہیں. مختلف طرح کے لاز ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو کوئی گنتی نہیں ہے، اتنی طرح کے لاز ہیں کہ کوئی گنتی نہیں ہے. مطلب چند کے نام لکھے ہیں: پبلک، کرمنل، ٹورٹس، سول، فیملی، کارپوریٹ، امپلائمنٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایڈمرلٹری، ایویشن، بینکرپسی، کنزیومر، ایڈملٹری تھا اس کا نام، لا. اور یہ دیر آر ڈفرینٹ، اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنے طرح کے لا ہیں، لیکن سب میں آپ نے محسوس کیا کہ کانسٹیٹیوشن کا نام نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک الگ چیز کا نام ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ دراصل ڈیل کرتا ہے اس چیز سے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ایڈملٹری لا یا ایویشن یا بینکرپسی یا کنزیومر لا کس طریقہ کار کے مطابق بنائے جاتے ہیں، وہ فریم ورک دیتا ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فریم ورک دیتا ہے. اور ابھی دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. آپ کو امید ہے کہ بات سمجھ آئیے. کانسٹیٹیوشن جو ہے دیٹ از بیسکلی دی اسکیلیٹن آف لا فار اے کنٹری. کسی بھی ملک کے لیے وہ فریم ورک ہے، وہ اسکیلیٹن ڈھانچہ ہوتا ہے نا، یا انسانی ڈھانچہ. اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی سا ڈھانچہ دیکھو، ویسے تو ڈھانچہ جو ہے اس کے ساتھ ہمیشہ لفظ انسانی ہی ذہن میں آتا ہے. میں آپ کو انسانی ڈھانچے کے حساب سے بتاتا ہوں. ہڈیاں تمام مور اور لیس ایک جیسی ہوتی ہیں. اگر آپ نے کبھی تصویروں میں دیکھی ہوں تو ہڈیاں ایک جیسی ہوتی ہیں. اس کے اوپر جو گوشت ہے، جو کھال ہے، وہ اس کو خوبصورت بناتی ہے. وہ ایک یا چلیں یہ جو اسکیلیٹن آف اے ہیومن بینگ، آپ کو اگر صوفہ دیکھا یار آپ نے کبھی، صوفے کو کبھی آپ نے اس کا ڈھانچہ دیکھا ہے؟ صرف ڈھانچہ بنا ہوتا ہے. اسٹارٹ بناتے ڈھانچے سے. صوفہ جو ہے اس میں مختلف لکڑی جگہ پہ لگا کے سیٹ کر کے وہ ایک طرح کا ڈھانچہ بناتے ہیں، صرف ڈھانچہ بناتے ہیں. اس کے بعد اس کی کشننگ کرتے ہیں. تو وہ کشننگ جو ہے وہ بہت بڑے خوبصورت پھر صوفہ بن جاتا ہے. تو وہ کشننگ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے صرف سمجھنے کے لیے، ظاہر ایسے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے قانون کا، سمجھنے کے لیے وہ لاز ہے. اور ڈھانچہ جو ہے وہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن بنیادی ڈھانچہ ہے. کانسٹیٹیوشن اسکیلیٹن ہے. کانسٹیٹیوشن فریم ورک ہے. اس کے اوپر اس پہ بیس کرتے ہوئے جو لاز ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. جو انہوں نے لا کا ذکر کیا تھا نا، مختلف لاز ابھی ہم دیکھ رہے تھے، پبلک لا، سول لا، کرمنل لا، فیملی لا وغیرہ. ابھی اسے ایک آدھ سلائڈ پہلے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا. وہ کس پہ بیس کریں گے؟ وہ کانسٹیٹیوشن پہ بیس کریں گے. اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے. یہ جناب کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. اٹس اے فنڈامنٹل پرنسپلس according to which the state or other organization is governed. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا یہاں پہ سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ اسٹیٹ ہے، تو ہم اسٹیٹ کے حوالے سے یعنی ریاست کے حوالے سے ہی دیکھ رہے ہیں. لیکن کانسٹیٹیوشن کسی بھی ایک آرگنائزیشن کا بھی کانسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے. کانسٹیٹیوشن کا لفظ عام طور پہ جو ہے وہ ایک ریاست کے ساتھ ہی منسلک ہے. لیکن جیسے میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ لیکن جو کوئی آرگنائزیشن ہو اس کے ساتھ بھی، اور ایون جو لوگوں کے آپس کے کوئی ریلیشن شپ بناتے ہیں، کوئی کانٹریکٹ بناتے ہیں، اس پہ بھی اس کو
اگر لوگوں کی مرضی ہے کانسٹیٹیوشن کا نام لیتے ہیں، جی ہم لوگوں کے درمیان ایک کانسٹیٹیوشن بن رہا ہے، ہم لوگوں کے درمیان ایک دو آرگنائزیشنز کا درمیان کانسٹیٹیوشن بن رہا ہے، اس کا کوئی بھی نام کر لیتے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن از ایسوسیٹڈ اسپیسیفکلی ود دی کنٹری فریم ورک کہ کیسے ملک چلایا جائے گا، ریاست کیوں کر چلائی جائے گی۔ اچھا یہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ مختلف قانون ابھی ہم دیکھ رہے تھے، وہ قوانین کیسے اس اسکیلیٹن پہ بنائے جائیں، نہیں وہ صرف یہاں تک ہی کانسٹیٹیوشن محدود نہیں ہے، بلکہ جو بنیادی ادارے ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں جناب ایک نیشنل اسمبلی ہوگی، سینٹ ہوگا، ایک پرائم منسٹر ہوگا، ایک پریزیڈنٹ ہوگا، ملک کے 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں میں چیف منسٹرز ہوں گے، گورنر ہوں گے، ان کی اپنی اسمبلیاں ہوں گی، الیکشن کمیشن ہوگا، ایک اسپیکر ہوگا، اسپیکر کا کیا رول ہے، پرائم منسٹر کا کیا رول ہے، یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ڈسکس ہوتے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں۔ پورا فریم ورک ہوتا ہے کہ کیا ملک میں پارلیمنٹیرین نظام ہے، یا پریزیڈنشل سسٹم ہے، یا چیف ایگزیکٹو کا سسٹم ہے، یا ملک میں جو چانسلر ہوگا، مطلب جو بھی ٹاپ موسٹ پوزیشنز ہیں وہ پوزیشن کون سی ہے، اور ملک کو چلانے کا ذمہ دار یعنی چیف ایگزیکٹو کی پوزیشن کون سی ہے، اور چیف ایگزیکٹو کے پاس کون کیا اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، وہ کیسے ہاؤ کم ون بیکم دی چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، اور پاکستان کے لیے ہاؤ کین ون بیکم دی پرائم منسٹر، ایلیجیبلٹی کیا ہے اس کے انتخاب کی، ڈسکوالیفیکیشن کون سی ہو جائے گی پرائم منسٹر کے لیے کہ وہ پرائم منسٹر پھر نہیں بن سکتا یا نہیں رہے گا، ایم این اے بننے کی، ممبر آف نیشنل اسمبلی بننے کی کیا اہلیت ہے اور کیا ڈسکوالیفیکیشن ہے، جس کا آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا، آئین کے آرٹیکل 62-63 کے تحت بہت زیادہ، خاص طور پر الیکشن کے دنوں میں یہ آتا رہا ہے کہ آرٹیکل کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 62-63 کا ذکر، یا آج کل میں ایک اور کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 6 کے تحت کیا کاروائی ہو سکتی ہے اور کیا کاروائی نہیں ہو سکتی سے متعلق اس قسم کے جو آپ سنتے رہے ہوں گے۔ ایک اور بات آپ کو یہاں پہ آپ کی اسٹڈیز سے متعلق میں ضرور آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ لا پڑھنے جا رہے ہیں۔ لا از اے لیونگ تھنگ، لیونگ تھنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اخباروں میں زندہ ہے، مطلب زمین پہ تو زندہ ہے لیکن آپ اخباروں میں زندہ ہے سے مراد یہ کہ اخباروں کے ساتھ آپ کو you have to be in contact with newspapers, with media۔ آپ ٹی وی دیکھیں، کم از کم 1 گھنٹہ آپ اپنے لیے نکال لیں جس میں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوں، ٹاک شوز دیکھ رہے ہوں۔ ٹی وی سے مراد میں ڈراموں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ٹی وی سے مراد میں گانوں کا بھی ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ آپ گانے دیکھ لیں گے، یار وہ سر نے کہا تھا بڑا زبردست سبجیکٹ ہے تو آج تو میں نے کوئی سارے ملا کے 20 گانے دیکھ لیے۔ نہیں، میں نہ ڈراموں کو کہہ رہا ہوں نہ گانوں کو کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نیوز چینلز کے حوالے سے۔ تو 1 گھنٹے کا نیوز چینل کا آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ ضرور دیکھیں، اور ایک اخبار آپ کے پاس یہ نیٹ اویلیبل ہے، نیٹ پہ بیٹھا کریں، دیکھا کریں کہ آپ کو کون سی خبریں انہیں دوران جو ہماری اسٹڈیز ہیں اس کے دوران میں بھی ہم زیادہ تر معاملات کو، میں اپنے جو پرسنل ایکسپیرینس ہیں ان کو بہت کم شیئر کروں گا، ایون جو ہمارے ہائی پروفائل جو وکالتی کیسز ہیں ان کا بھی بہت کم ذکر آئے گا، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ وکیل نہیں بن رہے ہیں ابھی، آپ تھوڑے سے الگ اسٹینڈرڈ پہ ہیں، ایک الگ طرح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وکالتی تعلیم حاصل نہیں کر رہے، اس لیے آپ کو وکالتی جو ہمارے
جو ہمارے وے آف ٹیچنگ ہے اس کی بات نہیں، بلکہ ایک عام کلاس میں ایک عام اسٹوڈنٹ کے طور پہ پڑھ رہے ہوں گے، تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار لا آ کے ہاتھ پاؤں بولنا شروع ہو گئے. لوگ سمجھتے ہیں بڑا خشک مضمون ہے، جبکہ جو اگر آپ تھوڑی سی لا کی تعلیم لیں اسی کورس کے دوران آپ کو بتایا جائے گا، یہ بڑا مزے کا بڑا رنگین سبجیکٹ ہے. جس طرح بھی آپ کو بتایا اخبار دیکھو یار، ٹی وی دیکھنا شروع کرو، ان کانٹیکٹ رہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ لا اتنا خشک مضمون نہیں ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. تو چلیں آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں ہماری پڑھائی میں کیا کیا کچھ ہے. اگر ہم بات کریں کائنڈس آف کانسٹیٹیوشن کی، تو جناب کانسٹیٹیوشن کی کوئی ایس ایچ کائنڈس نہیں ہیں کہ فلاں 3 طرح کے کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اے بی سی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کسی بھی نیشن کا فنڈامنٹل اسٹیٹ آف لا ہوتا ہے. اور اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ کیوں کر اس کانسٹیٹیوشن کی ٹائپس نہیں ہیں، جتنی طرح کے نیشنز ہیں اتنی طرح کے کانسٹیٹیوشن ہیں، ایک دوسرے سے رہنمائی ہدایت ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں. کانسٹیٹیوشن جو قومیں ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، جیسے کہ پاکستان انڈیا کی ہم بات کر رہے ہوں، ہم یو کے کانسٹیٹیوشن سے متاثر ضرور ہیں، لیکن صرف یو کے کانسٹیٹیوشن سے، پاکستان صرف یو کے کانسٹیٹیوشن سے متاثر نہیں ہے، دوسرے اور ملکوں سے بھی جو ان کے کانسٹیٹیوشن میں مناسب باتیں ہیں ان کو بھی آپٹ کیا ہے. یو کے کا اس لیے ذکر ہے کہ یو کے پہلے کا ملک تھا، پاکستان بعد میں ملک بنا ہے، تو اس وجہ سے ان کے کانسٹیٹیوشن سے ہم نے رہنمائی حاصل کی ہے. تو دیر آر نو کائنڈس آف، واضح رہے، دیر آر نو کائنڈس آف کانسٹیٹیوشن. نو مین NO، نو، نون و نو کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ 9 طرح کے کانسٹیٹیوشن ہوتے، نہیں، ایسی بات نہیں کر رہے ہیں. دیر از نو ٹائپس آف کانسٹیٹیوشن، دیر از نو کائنڈس آف کانسٹیٹیوشن. اگر سمجھنے کے لیے کون کون سے پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، جی ایک ریٹرن ہو سکتا ہے، ایک ان ریٹرن ہو سکتا ہے، بٹ لیکن یہ ایک اتنی براڈر پکچر ہے کانسٹیٹیوشن کی کہ آپ اس کو کائنڈس میں نہیں کہہ سکتے. جیسے یو کے کا کانسٹیٹیوشن ہے، یو کے کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان ریٹرن ہے، اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان رائٹنگ ہے. یہ ایک اٹس اے لینتھی ڈاکومنٹ. دی کانسٹیٹیوشن میں بی اے لینتھی ڈاکومنٹ اور اے شارٹر ڈاکومنٹ. جو سب سے جسے کہتے ہیں نا بڑا لینتھی جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ اگر اس حوالے سے دیکھ رہے ہوں کہ جی یہاں یہ بھی ایک کائنڈ ہے، ڈفرینسز آپ کہہ سکتے ہیں، کائنڈ تو الگ ہو گئے. کریکٹرسٹکس کی بات کر سکتے ہیں، ویسے تو ہم اپنے آخری ٹاپک میں ضرور ڈسکس کریں گے کریکٹرسٹکس کو. 3-4 ملکوں کے بھی ہم لوگوں نے جو سلائڈز پڑھی تھی اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے جو جسے کہتے ہیں زمین بک جو وہ ہے، زمین کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہے انڈیا کا، اور سب سے شارٹر جو ہے وہ US کا ہے. اور جناب بس یہی ہے جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک زندہ چیز ہوتی ہے. آپ ہے تو مطلب زندہ سے کیا مراد ہے یار، وہ بھاگتا دوڑتا ہے؟ نہیں، وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے. تبدیل ہونے کے لیے اس میں امینڈمنٹس آتی ہیں. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اب تک 20 امینڈمنٹ آ چکے ہیں، 73 میں سے لے کے اب تک 20 امینڈمنٹ آ چکی ہیں. انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں 98 امینڈمنٹس آ چکے ہیں. تبدیلیاں لے کے آنے کا نام امینڈمنٹ ہے، امینڈمنٹس لے کے آ چکے ہیں. جو کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں وہ ریجڈ بھی ہو سکتے ہیں اور فلیکسیبل بھی ہو سکتے ہیں. اس کو امینڈ کرنے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جیسے US کا صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. US کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی امینڈمنٹ بہت مشکل ہے، بہت زیادہ وہ کمپلیکس ہے اس کو امینڈ کرنا، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں بہت آسان ہے. صرف 2/3 میجورٹی چاہیے ہے پارلیمنٹ کی، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ
امینڈ کیا جا سکتا ہے، جبکہ یو ایس میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. لہٰذا اتنا پرانا کانسٹیٹیوشن ہے اور اس میں اب تک صرف 27 امینڈمنٹس ہوئی ہیں. پاکستان کا 73 کا ہے، 1973 کا، اور اس میں 20 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. جناب ہم دیکھیں گے کہ کیا کانسٹیٹیوشن اور لا میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. دیکھتے ہیں جناب. جو لا ہے وہ عام پریکٹیکیبل چیز ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو لا بتاتا ہوں کہ اگر آپ چوری کریں گے تو آپ کو جیل میں بند کر دیں، مطلب پریکٹیکلی ایک شخص کو پکڑا جائے گا اور چوری کرنے والے شخص کو پکڑا جائے گا اور جیل میں ڈال دیا جائے گا. پریکٹس کا مطلب ہمیں اپنے آمنے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر وائلیشن کریں گے، اوور اسپیڈ میں چلیں گے تو آپ کو روکا جائے گا، چالان کیا جائے گا. اگر گاڑی بند کرنی ہو تو گاڑی بند کر دی جائے گی. دیکھا جاتا ہے لا کی اپلیکیبلٹی. اشارے چل رہے ہیں، اشاروں پہ کڑے ہونا ضروری ہے. تو لا ایک جو ہے وہ پریکٹیکل چیز ہے. یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ایک پریکٹیکل چیز ہے. لا پہ عمل کر رہے ہیں، لوگ کرتے ہیں. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس فریم ورک کا نام ہے جس کے تحت لا بنائے جاتے ہیں. وہ اس مائنڈ سیٹ کا نام ہے، وہ اس سوچ کا نام ہے، وہ اس ویژن کا نام ہے جس کے تحت لاز بنائے جاتے ہیں. یہ اس سے عام لاز سے اوپر کی چیز ہے. یہ اس کی جو اپلیکیبلٹی ہے وہ ایسا نظر نہیں آتی. اگر اپلیکیبلٹی کے حساب سے دیکھیں تو لا کی اپلیکیبلٹیز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، کانسٹیٹیوشن کی نظر نہیں آ رہی ہوتی، عام نیکڈ آئی سے نظر نہیں آ رہی ہوتی. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہے دیٹ از تھیوریٹیکل. کانسٹیٹیوشن از تھیوریٹیکل. وہ جو اسٹیٹ آرگنائزیشن اور اس کی گورننس پہ بات کرتا ہے، تھیوریٹیکل ہے. جبکہ جو لا ہے دیٹ از پریکٹیکل. لا کو جو وہی بات کہ لا کی پریکٹس دیکھی جاتی ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشن کی تھیوری، اس مائنڈ سیٹ کو، اس ذہن کو، اس ویژن کی بات کی جاتی ہے. اور جو اس ویژن کے تحت بننے والا لا ہے اس کی پریکٹس دیکھی جاتی ہے، اس کی وہ کس طریقے سے پہ عمل ہوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. جو امینڈمنٹ ہے، جو تبدیلی ہے قانون میں، لا میں تبدیلی ہونا تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. وہ تو کسی بھی وقت میں لا میں تبدیلی کر دی جاتی ہے، کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ جو آپ کا مثال کے طور پہ پہلے سیٹ بیلٹ قانون موجود تھا لیکن اس کے اوپر پریکٹس نہیں تھی سیٹ بیلٹ باندھنے کے لیے. اب وہ لازمی کر دیا سیٹ بیلٹ باندھیں جناب آپ. خاص طور پہ ویسے تو ظاہر اس وقت میں سارے ہی ملک میں موجود افراد سے مخاطب ہوں، لیکن اگر آپ کا تعلق بڑے شہروں سے ہے تو یہاں پہ بہت سارے شہروں میں موٹر وے پہ خاص طور پہ انہوں نے کہا جی آپ سیٹ بیلٹ کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. سیٹ بیلٹ آپ نے اتاری تو پھر آپ کو تو جرمانے ہو جائیں گے، سزا ملے گی. یعنی جو اس کو امینڈ کرنا، اس کو تبدیل کرنا، قانون کو تبدیل کرنا، وہ دیٹ از ویری ایزی ان لا. کوئی بہت مشکل کام نہیں ہوتا. جو پارلیمنٹ ہے نا جی، پارلیمنٹ میں صرف 2/3 پارلیمنٹ میں سمپل میجورٹی کے ساتھ کوئی بھی قانون پاس ہو جاتا ہے. سمپل میجورٹی کا مطلب وہ 50% سے زیادہ جس طرف ووٹ ہو گئے وہ قانون مان لیا گیا. جبکہ کانسٹیٹیوشن کے لیے کسی بھی ملک کا کانسٹیٹیوشن ہو اس کو
پاس ہونا، اس کو لیجسلیشن اس کی کرنا، اس پہ وہ تھوڑا سا لینتھی ڈیفیکلٹ کام ہے. جیسے کہ اس کے لیے مختلف ملکوں میں مختلف طریقہ کار ہیں. پاکستان کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی چاہیے ہے. اگر آپ کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، آپ کو سمپل میجورٹی سے امینڈمنٹ نہیں ہوتی ہے. امینڈمنٹ نام ہی ایسوسیٹ ہے ود کانسٹیٹیوشن، اور کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، 2/3 اکثریت چاہیے، تبھی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. پریشان تو نہیں ہو گئے ہیں کہ یہ تو بڑے مشکل لفظ آنا شروع ہو گئے ہیں؟ پریشان نہ ہوئیے گا، یہ ہم ایک دفعہ اور 2-3 دفعہ اور ہم اسی جو ہمارا ایریا آف ڈسکشن چل رہا ہے نا جی، اس کو بھی ہم کریں گے. بلکہ ہمارے پاس جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو تو ہم آج کی ڈسکشن میں ٹچ بھی نہیں کرنے لگے. وہ ہم صرف آئندہ کسی ٹائم پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے، کسی اور لیکچر کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے. آگے دیکھتے ہیں جناب. جو ہم ڈفرینسز دیکھ رہے تھے اسی حوالے سے آگے بڑھتے ہیں. کانسٹیٹیوشن لا جو ہے وہ جو ریاست ہے اس کی ڈفرینٹ آرگنز اور ان کے آپس میں ریلیشن شپ کو ڈسکس کرتا ہے. وہ بات کرتا ہے کہ ریاست میں 3 بنیادی ستونوں کی، اور ان بنیادی ستون کیسے اپنے فنکشنز سر انجام دیں گے اس کی بات کرتے ہیں. بنیادی ستون کون سے ہوتے ہیں؟ ایگزیکٹوز، لیجسلیچر اور جوڈیشری. ایگزیکٹو جو کہ عمل درآمد کرتے ہیں لیجسلیچر کے بنے ہوئے، لیجسلیٹوز کے بنے ہوئے، قانون سازوں کے بنے ہوئے قوانین پہ جو عمل کرتے ہیں اس کو ایگزیکٹو کہتے ہیں. لیجسلیچر یا لیجسلیٹوز باڈی اس کو کہتے ہیں جو قوانین بناتی ہے. اور جو جوڈیشری ہے وہ انصاف، اگر کسی جگہ پہ کوئی قانون پہ عمل درآمد نہ ہو یا غلط طریقے سے ہو رہا ہو تو اس کو اس پہ نظر رکھنے کے لیے جوڈیشری کا یہ 3 پلرز ہوتے ہیں. اور ان تینوں کے تحت جو ہے وہ مختلف قوانین کام کر رہے ہوتے ہیں. عام قانون کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے ڈیفرنس کون کون سے ہوتے ہیں. تو جناب ایک اور فرق جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل لا کا اور جو عام لاز ہیں اس کے حوالے سے ایک اور فرق جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے یہ ایک وہ طریقہ کار ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے جو کہ جو ڈفرینٹ آرگنز آف دی اسٹیٹ ہیں ان کے آپس میں ریلیشن شپ کو بھی بیان کرتا ہے، جو کہ جو ہمارا جی لاز ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، وہ آپس کے ریلیشن شپ کو بیان نہیں کرتے. کون سے ہوتے ہیں جناب؟ ڈفرینٹ اینٹیز کون سے ہیں، ڈفرینٹ آرگنز کون سے ہیں، ڈفرینٹ پلرز کون سے ہیں. تو یہ 3 پلرز ہیں، ہر ریاست میں 3 پلرز ہیں جو الگ الگ اپنے فنکشنز سر انجام دیتے ہیں، جن کو کہتے ہیں ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اور جوڈیشری. جو ایگزیکٹو ہے نا جی، وہ کیا کام کرے گا؟ ایگزیکٹو جو ہے وہ عمل درآمد کرے گا. ایگزیکٹو عمل درآمد کرے گا ان لاز پہ، ان قوانین پہ جو لیجسلیچر بنا کے دیتا ہے. سو لیجسلیٹو کیا کرے گا؟ لیجسلیچر قانون بنائے گا اور ایگزیکٹو عمل کرے گا. تو پھر جوڈیشری کیا کرے گی؟ جوڈیشری جو ہے وہ کسی قسم کی قانون شکنی کے وقت میں کام آئے گی اور دیکھیے کہ قانون شکنی تو نہیں ہو رہی اور قانون شکنی نہیں ہونی چاہیے. یہ اور قانون شکنی کرنے کی صورت میں جوڈیشری جو ہے وہ مناسب سزائیں دے گی. یہ کام ہے جوڈیشری کا. تو لیجسلیچر کیا کرے گا؟ لیجسلیچر قانون بنائے گا، ایگزیکٹو عمل درآمد کرے گا، جوڈیشری اس عمل درآمد کی نگہبان ہے.
پاکستان کی حد تک اگر بات کریں تو پاکستان کی حد تک جناب ہمارے پاس ہوتے ہیں آئیں گے جی لیجسلیچرز کی بات کریں تو اس کا نام ہے پارلیمنٹ پاکستان کی ہم صرف بات کر رہے ہیں اس ٹائم پہ صرف پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیجسلیچر کون ہے؟ پارلیمنٹ ہے. ایگزیکٹوز کون ہے؟ ایگزیکٹو کا مطلب پرائم منسٹر یا اس کی ٹیم ہے, پرائم منسٹر اور اس کی ٹیم ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ آ جائے گا ہمارا جوڈیشری. تو جوڈیشری میں کون ہے؟ تیسرا پلر, تیسرے نمبر پہ نہیں بلکہ تیسرا پلر کون ہے؟ جوڈیشری. جوڈیشری سے مراد کیا ہے؟ جوڈیشری سے مراد ہے سپریم کورٹ اور اس کے ماتحت عدلیہ سے متعلق ادارے, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور پھر دوسری عدالتیں اس جو ہیں وہ جوڈیشری میں شامل ہیں. اس کے علاوہ جناب یہ تو ہمارے ڈفرینسز تک تھے. اس کے علاوہ ہم نے جو ذکر کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں جو آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا اسی کو میں کنٹینیو کرتا ہوں, اسی کو میں ذرا سا آگے لے کے چلتا ہوں ود ریفرنس ٹو کانسٹیٹیوشن. اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پاکستان میں 3 کانسٹیٹیوشن ہیں, ایک 1956 کا, 62 کا اور پھر 1973 کا, جو اس سے پہلے یعنی 56 سے پہلے جو پاکستان میں انڈین ایکٹ تھا 1935 کے تحت پاکستان کی ریاست کو چلایا گیا 56 تک, اور اس کے بعد پھر یہ تبدیلی لائی گئی اور اس کے بعد 56 کا آئین آیا, پھر 62 کا آیا. ان جو آئین کے سوائے 73 کا ہم لوگ آن گوئنگ ہے, اس کو ضرور بعد میں ڈسکس کریں گے. 56 اور 62 سے متعلق یہ دونوں ایک مختلف وقتوں میں آنے والے ہمارے آئین جو کہ ملک کے جن کے تحت ملک کے مختلف ادارے بنائے گئے, جنہوں نے یہ ڈیفائن کیا کہ ملک میں کس قسم کا سسٹم ہوگا, ملک میں پارلیمنٹری سسٹم ہوگا یا پریزیڈنشل سسٹم ہوگا, یا ملک کا چیف ایگزیکٹو کون ہوگا, جس کو ہم بات کر رہے تھے ایگزیکٹو. اسی حوالے سے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ایگزیکٹو برانچ کون سی ہوگی ملک میں, لیجسلیچر کون ہوگا, قانون ساز ادارہ کون ہوگا, جوڈیشری ہوگی اور جوڈیشری کا نام کیا ہوگا, جوڈیشری بننے کا طریقہ کار کون ہوگا. یہ اور دیگر معاملات کو ڈسکس کیا گیا تھا 56 میں اور 62 میں, اور اس سے پہلے اس کو ڈسکس اس کا پروسیجر جو تھا وہ آپٹ کیا گیا تھا جو 1935 کا جو ہمارا انڈین ایکٹ تھا اس کو لے کے چلے تھے. پھر 56 کا آئین آیا تو اس کو ریویل کر دیا گیا, ختم ہو گیا, نیا کانسٹیٹیوشن آ گیا 56 کا کانسٹیٹیوشن 62 تک چلا, 62 پہ نیا کانسٹیٹیوشن آ گیا, اس کے بعد 1973 کا موجودہ کانسٹیٹیوشن آ گیا. اس کانسٹیٹیوشن کی جو ایک بہت آپ کہیں جی یار وہ جو پہلے 2 کانسٹیٹیوشن تھے پھر چوتھا 5واں کیوں نہیں آیا, طریقہ کار ایک مختلف رکھ دیا گیا جس میں آرٹیکل 6 انووک کیا گیا. آرٹیکل 6 کے تحت اس کانسٹیٹیوشن کو, موجودہ کانسٹیٹیوشن کو ختم نہیں کیا جا سکتا. دل تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ابھی اور ڈسکشن جاری رہے, لیکن سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے دن کے لحاظ سے تھک گئے ہوں گے, تو ہم جو ابھی تک کی ڈسکشن تھی اس کو ہم اگلی ڈسکشن جو ہے وہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو لا سے مراد ہوگی. لیکن آج تک کی جتنی ڈسکشن ہوئی ہے اس کو ہم وی ول کیری آن ود دس ان آور نیکسٹ ڈسکشن. جاری رکھیں گے, کچھ نہ کچھ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا, اگلی اور پھر اس سے اگلی اور پھر اس سے اگلی, اور آج کا لیکچر نمبر 1 اور 32 لیکچر تک کا ہمارا انشاءاللہ ساتھ ہے. تو پڑھائی پہ توجہ رکھیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی.
اگلی دفعہ میں بیٹھیں گے تو پھر باقاعدہ ایک بھاری بھرکم پڑھائی کے ساتھ بیٹھ رہے ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کو جو 7 نوٹس ہیں ان کو ضرور پڑھیے گا. اس سے متعلق بھی آپ کو میں تو مشورہ دوں گا کہ ایک دفعہ پہلے پڑھ لیں. اگر آج کا یعنی لیکچر نمبر 2 سے پہلے آپ 2 سے متعلق جو آپ کے پاس نوٹس ہیں ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں, اس سے متعلق اور کچھ نہیں تو آپ کو جو میں نے ابھی 32 لیکچرز بتائے نا, ان 32 لیکچرز کو لے کے اور ویب سائٹ پہ رکھیں, گوگل پہ رکھیں اور گوگل سے سرچ کریں, اور سرچ کرنے کے بعد تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں, سمجھ لیں, پھر آ کے بیٹھیں. آپ کو اس پڑھائی کے علاوہ, جو اس لیکچر کے علاوہ آپ کو 10 سے 15 منٹ اور دینے ہی چاہیے, میرا خیال ہے دینے چاہیے ہیں. کوئی 10-1 منٹ پہلے دے دیجئے, اس میں آپ اس ٹاپک کو کور کر لیجئے, سمجھ لیجئے, اور اس کے یا پہلے 5 منٹ دے دیجئے, لیکچر کے بعد 10 منٹ اور دے دیں تاکہ اس سے کنسرننگ اور جو میٹر ہے وہ آپ کے پاس آ جائے. اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا, اور اس وقت کے لیے خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.